ایک تو گھروں کی دہلیز پہ بیٹیاں بوڑھی ہو رہی ہیں، اور دوسرا شرع طلاق جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرتا، صرف 2-4 باتیں کہ طلاق اگرچہ مرد کا شرعی حق ہے، اور اگر نباہ نہ ہوتا ہو تو طلاق دینا ناگزیر ہو جائے تو طلاق دینا ہی پڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو برداشت کرتا رہے تو قیامت کے دن رب کی رحمتوں کا حقدار ہوگا۔ جائز کاموں میں جو سب سے ناپسندیدہ امر ہے وہ طلاق ہے، اور جب کوئی شخص طلاق دیتا ہے اللہ کا عرش بھی ہلنے لگ جاتا ہے۔ امرأہ مردودہ اس خاتون کو کہتے ہیں جس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کا دوبارہ نکاح ہو سکے۔ پہلے ہی بڑی مشکل نکاح ہوا تھا، بدصورت تھی، جہیز نہیں لا سکی تھی، تو پہلے بڑی مشکل نکاح ہوا تھا، اب طلاق ہو گئی تو اب تو اور زیادہ امکان مشکل ہو گیا، تو وہ اپنے باپ کی دہلیز پہ بیٹھ گئی۔ آگے نکاح کا ارادہ بھی نہیں ہے چونکہ امکان باقی نہیں ہے، تو اس عورت کو شریعت میں کہتے امرأہ مردودہ، لٹائی گئی خاتون۔ حدیث میں آتا ہے کہ کل اس خاتون کے باپ کو اس کے گناہوں کی وجہ سے جہنم کا حکم ہوگا، تو یہ جہنم اور اپنے باپ کے درمیان آڑ بن کے کھڑی ہو جائے گی اور رب سے بحث کرے گی کہ میرے مالک تو نہ مجھے عقل دی نہ تو نے مجھے شکل دی، سسرال نے قبول نہ کیا اور خامن نے دھتکار دیا، یہ ایک بوڑھا باپ ہی تھا جو مزدوریاں کر کر کے میرا پیٹ پالتا رہا، اس کے بڑے گناہ ہوں گے لیکن مالک میں تو اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گی۔ اللہ سے لڑائی کرے گی، بحث کرے گی، اللہ اکبر، الجھاؤ پیدا کر دے گی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ اس خاتون کی سفارش مان کے اس کے بوڑھے باپ کو جنت عطا فرما دے گی۔ اگر طلاق دینا ناگزیر ہو جائے، بہت ضروری ہو جائے طلاق دینا، اور اس کے بغیر کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آ رہا، تو پھر بھی 3 طلاقیں اکٹھی نہ دیں، 1 طلاق دے دیں، اور 1 طلاق دینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ 3 مہینے کے بعد عورت فارغ ہے، آگے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ لیکن اگر 3 ماہ کے بعد، 4 ماہ کے بعد، سال کے بعد، 2 سال کے بعد اس نے آگے نکاح نہیں کیا تو دوبارہ ان کا پروگرام نکاح کا ہو جاتا ہے، تو پھر واپس آنا آسان ہوتا ہے۔ تو لوگ یکمشت 3 طلاقیں دے دیتے ہیں اور پھر مسئلہ پوچھتے ہیں، تو چونکہ ہمارے یہاں کثرت احناف کی ہے اور واضح احکام جو شریعت کے ہیں وہ 3 اکٹھی طلاقیں اگرچہ ناپسند ہیں لیکن 3 طلاقیں اکٹھی 3 ہی ہو جاتی ہیں، تو پھر اس کے بعد اپنا مسلک بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، یا جو ہے وہ ایسے لوگوں سے فتویٰ دیتے ہیں جن کا یہ فتویٰ نہیں ہے، اور ایک عجیب الجھن میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر ناگزیر ہو جائے طلاق دینا تو پھر بھی 1 طلاق دینی چاہیے۔ جو 3 طلاقوں سے حاصل ہوگا، عورت سے الگ ہونا، وہ 1 طلاق سے ہی حاصل ہوگا، اور 1 طلاق بھی طہر کی حالت میں دینا چاہیے، عالم حیض میں نہیں، چونکہ ان دنوں کے اندر مرد کا رجحان عورت کی طرف زیادہ ہوتا ہے، اس لیے شریعت نے طہر میں طلاق دینے کا حکم دیا ہے اگر کوئی طلاق دینا چاہے۔ لیکن اگر کوئی حیض میں طلاق دے دے تو پھر بھی طلاق ہو جائے گی، تینوں اکٹھی دے دیں پھر بھی طلاق ہو جائے گی، لیکن 1 طلاق اور وہ بھی طہر میں اگر دی جائے، ہاں مہینے کے وقفے کے بعد دی جائے تو پھر بھی موقع موجود ہوتا ہے۔ تو عمومی طور پہ لوگ 3 طلاقیں اکٹھی دے کے بعد میں پریشان ہوتے ہیں، چونکہ طلاق دینے کے بعد پھر پوزیشن سوچ کی
اور گمان کی اور ہوتی ہے۔ تو یہ ضروری باتیں تھیں۔ کار ما آخر شدو آخر ز ما کار نشد، مشت خاک ما غبار کوچہ یار نشد، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جہد و عظیمت کے راہی، ہم جہد و عظیمت کے راہی، منزل پہ جا کر دم لیں گے، میدان عمل میں نکلے ہیں، میدان عمل میں نکلے ہیں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے، ہم جہد و عظیمت کے راہی، منزل پہ جا کر دم لیں گے، آفاق کے ہر ہر گوشے میں، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لیں گے، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لیں گے، ہم جہد و عظیمت کے راہی، منزل پہ جا کر دم لیں گے، میدان عمل میں نکلے ہیں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ اس دارالعلوم کی ایک ایک اینٹ میں پیار بھرا ہوا ہے، درد بھرا ہوا ہے، تو اس کے لیے دعا گو رہیں، اپنے تعاون سے بھی نوازتے رہیں۔ اللہ کی توفیق سے یہ ایک مرحلہ تقریباً تکمیل کے قریب ہے۔ ہم نے چاہا یہ تھا کہ 3.5 لاکھ روپے کا ایک ستون بما اوپر والا چھت اور فرشی لینٹر جو پڑا ہے، یہ 3.5 لاکھ روپے کا ایک بنتا ہے، تو اگر ہمیں 99 لوگ مل جائیں تو یہ سارا مکمل ہو جائے، لیکن 47 لوگ ہمیں مل سکے، چونکہ 3.5 لاکھ روپے ہم نعت خواں کو دے لیتے ہیں، مدرسے کو دینا ہمارے لیے مشکل ہے، ہمارا مزاج ایسا بنا ہوا ہے۔ تو پورے ملک کے اندر اتنے لوگ ملے، اللہ ان کے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ باقی جن لوگوں نے انفرادی طور پہ کوشش کی، 2، 5، 7، 8، 10، 20 ہزار جتنی توفیق کوئی شامل ہوئے، تو یہ اتنا کام مکمل ہوا، اور یہ تھوڑا سا حصہ ہم نے یہ کچھ قرض لے کر کے ڈالا ہے، اور آگے والا حصہ بھی ہم نے جو ہے وہ تعمیر کرنا ہے۔ جب اوپر والی چھت کا مرحلہ پہنچے گا تو ایک ستون بما چھت کے صرف 2 لاکھ روپے تک جو ہے وہ ممکن ہوگا۔ احباب اگر اس حوالے سے جو ہے وہ تعاون فرمائیں۔ جامعۃ المصطفیٰ کے جو ماہانہ اخراجات ہیں اس سلسلے کے اندر باہر سے معاونت فارم اگر وصول کر لیں، ایک بچے کا اوسط خرچہ تقریباً 1200 سے 1500 روپے تک ہے۔ اگر ایک بچے کا خرچہ اپنے ذمے لے لیں، ہمارا نمائندہ ہر مہینے وصول کر لے گا، تو یہ ایک تعاون کی صورت ہوگی۔ بہرحال جس طرح جس سے بن پڑے، اپنے مرحومین کے اصالِ ثواب کے لیے، اس کی تعمیر کے لیے آپ نے کوشاں رہنا ہے۔ جس نے ایک پائی بھی اس جامعہ کے لیے خرچ کی، اے اللہ اس کو جزائے جزیل دے۔ جس نے گزرتے ہوئے پیار کی نظر سے دیکھ بھی لیا، اس کو بھی جزائے جزیل عطا فرما۔